शेख हाफिज ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला अलमुतवफ़ा 1435 हिजरी बमुताबिक 2013 10 नवंबर 2013 को उनकी डेथ हुई। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा पढ़ने की सादत भी हासिल हुई और काफ़ी उनकी सोहबत भी नसीब रही। मैं कोई बाकायदा उनका शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ लर्न किया और उन्होंने भी मुझसे बहुत कुछ लर्न किया। ये मैं कोई फ़ख्र के तौर पर नहीं बता रहा, ये एक इल्मी हकीकत है। और मैंने शेख ज़ुबैर साहब की खिदमात के ऊपर पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 80, शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला एक हक गो आलिम दीन। उसमें मैंने वीडियो क्लिप्स के प्रूफ्स के साथ उनके जो मौक़िफ़ और एटलीस्ट 12 ऐसे मौक़िफ़ हैं जिसमें वो मसले के अहले हदीस से भी इख्तिलाफ रखते थे, इसलिए मैंने उनकी हक गोई के ऊपर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। बाल उनके 2 बड़े कारनामे मैं समझता हूं, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट कारनामा जिसमें मेरे लिए भी सदका जारिया है, वो मैंने उनका 1-to-1 इंटरव्यू किया था 17 जून 2009 को, जिसमें मैंने 100 सवाल उनसे पूछे थे। आप यूट्यूब पे जाके लिखें 100 क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा विद शेख ज़ुबैर लिज़ई, तो वो लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं, उसके क्लिप्स मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच चुके हैं। और उसके बाद कई अहले हदीस उलमा शेख ज़ुबैर साहब से नाराज हो गए कि तुझे साढ़े मसले दे बेड़ा गर्क कर इख्तिलाफ रिकॉर्ड करा के, दाढ़ी के मसले में, यजीद वाले मसले में और बाकी इशूज़ के ऊपर, तलाक वाले मसले में तो खैर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, बाल इशारतन तो बात पहुंच गई। तो वो सारी चीज़ें मैंने, और उसकी वजह से फिर मेरे खिलाफ भी एक महाज खड़ा किया अहले हदीस उलमा ने, बजाय कि वो हक कबूल करते। तो ये कारनामा, और दूसरा उनका कारनामा जो मैं समझता हूँ हदीस के हवाले से बहुत बड़ा कारनामा है। वैसे तो उन्होंने अनवारुस सहीफा में भी सुनन अरबा की ज़ईफ़ रवायतों के ऊपर तहकीक की, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा के ऊपर। बुखारी मुस्लिम को वो 100% सही समझते थे, जो उसमें मुत्तसिलुल असनाद रवायतें हैं, जो समझ लें आप अक़वाल हैं, उनमें नंबरिंग भी नहीं हुई होती अक़वाल की, उसमें ज़ईफ़ रवायतें भी हैं, लेकिन जिनकी नंबरिंग है, जैसे बुखारी में भी 7563 अहादीस हैं और मुस्लिम में भी 7563 अहादीस हैं इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। इस्लाम 360 पे भी आप देख सकते हैं, दारुल इस्लाम वालों की इंटरनेशनल नंबरिंग भी। ये दूसरा कारनामा जी इनका ये है जी, मिशकातुल मसाबी, जो मैं कहता हूँ मिशकात इज़ द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। ये माशाअल्लाह उन्होंने तकरीबन 7-8 साल लगा के इसके ऊपर काम किया, और उस वक्त तक ये प्रिंटिंग नहीं हुई थी। मैंने उनसे 2009 में भी रिक्वेस्ट की कि शेख साहब सारे काम छोड़ के मिशकात पे काम करें। ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस है, अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 13 किताबें इसमें कवर हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, अल मुस्तदरक, अल हाकिम, सुनन कुबरा, अल बैहकी, अल मुवत्ता इमाम मालिक और बाकी किताबें। तो उन्होंने कहा भाई मैं पहले ही काम कर रहा हूं, इंशाअल्लाह अनकरीब आ जाएगा। और ये 3 जिल्दों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ahlesunnatwalk.com से। इस पे मैंने पूरा इसके तारुफ पे लेक्चर दिया। मैंने बुखारी मुस्लिम के तारुफ पे लेक्चर नहीं दिया, लेकिन मिशकात के तारुफ पे दिया है। मसला नंबर 111B, मिशकातुल मसाबी का मुकम्मल तारुफ। वो एक इंतहाई इल्मी लेक्चर है, अहादीस के अस्मा और रिजाल के इल्म के एतबार से भी, और हदीस में जिन लोगों का इंटरेस्ट है। लोग कहते हैं हमें कोई एक किताब ऐसी बताएं, कुरान तो हमारे पास है, हदीसें भी, हम इतनी किताबें कौन कौन सी लें, तो मैं उनको एक ही किताब बता दूं, मिशकातुल मसाबी। ये 1500 रुपए तकरीबन इसकी कीमत है, आप समझ लें $15 ये आप खरीद सकते हैं। और 18 MB की 3 मुफ्त फाइल्स जो है वो आप डाउनलोड कर लें PDF फॉर्मेट के अंदर। और हमारे यूसुफ भाई जो है उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पे टाइप भी कर दिया। करीब इस्लाम 360 में भी शेख ज़ुबैर साहब की तहकीम के साथ ये अवेलेबल हो जाएगी। फिर आप वो उसको आप समझ लें यूनिकोड में होगी, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिशकातुल मसाबी, ये 2 बड़े उनके कारनामे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस पूरे सिनेरियो का एक तारीख पहलू भी है, एक तल्ख हकीकत, बल्कि उसको आप समझ लें कि एक गुमराह कौन हकीकत, इस हवाले से कि मुनकरीन हदीस के खिलाफ जितना भी काम हुआ हुज्जियत हदीस के हवाले से और अहदीस के दिफा के एतबार से जो इल्मी जिहाद किया गया, उसमें हमारे अहले सुन्नत के अहलुल हदीस के उलमा से भी बाज़ मामलात में गुलूब हो गया। और ये नेचुरल है, जब एक नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव खड़ा होता है, जब डॉक्ट्राइन की एंटी डॉक्ट्राइन खड़ी होती है, तो गुलूब दोनों तरफ से आ जाता है। जैसे कि आप सुन्नी शिया देख लें, यानी ये दोनों तरफ गुलूब पाया जाता है। और फिर इन्होंने हुज्जियत हदीस की आड़ में कुरान हकीम की तौहीन भी की। और आप अक्सर ऐसे उलमा को और पब्लिक को कहता हुआ सुनेंगे कि जी कुरान पाक जो है ये तो खुद हदीस का मोहताज है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप हदीस के बगैर कुरान को समझ ही नहीं सकते। तो मैं ये कहता हूं ये बहुत बड़ी जुर्रत है। कुरान पाक किसी हदीस का मोहताज नहीं है, कुरान हदीस का मोहताज नहीं है, बल्कि मुसलमान हदीस का मोहताज है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई स्टेटमेंट दे देना, जो माशाअल्लाह व शिता के ऊपर भी डांट देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये बात इरशाद फरमाई है कि कुरान हकीम मेरी अहादीस का मोहताज रहेगा? ये खुद से एक डॉक्ट्राइन क्यों खड़ी करते हैं? आप ये कहें कि हमें कुरान के बाज आमाल को समझने के लिए हदीस की मोहताजी है। कुरान हकीम का तो टॉपिक ही अकीदा है, और मैं ये अक्सर कहता हूं एज फार एज अकायद आर कंसर्न, कुरान हकीम को किसी हदीस की हाजत नहीं है। कुरान पाक अकायद में परफेक्ट बुक है, यही इसका टॉपिक है। बाकी जहां तक अमाल से रिलेटेड अहकामात हैं, अकायद के जो अहकामात है वो कंप्लीट, जो अमाल से रिलेटेड अहकामात है वो तो खुद कुरान ने हमें हदीस की तरफ गाइड किया है, सुन्नत की तरफ। मैं युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। ठीक है जी। और इसी तरीके से लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में तुम्हारे लिए उस्वा हसना है।
پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اعمال کی بجاوری کے لیے سنت کی طرف، حدیث کی طرف خود سے ہمیں قرآن پاک نے گائیڈ کیا ہے۔ قرآن پاک کا ٹاپک عقیدہ تھا، اس لیے اس میں اسی میں ایمفسائز کیا گیا۔ یہ اکثر نماز کا طریقہ نہیں آیا جی، بھائی قرآن حکیم نے کہاں دعویٰ کیا ہے کہ یہ نماز کے طریقے کے لیے نازل ہوئی ہے؟ وہ تو نماز کا طریقہ تو کسی ایک حدیث میں بھی نہیں سارا آیا ہوا، درجنوں حدیثیں جوڑ کے اور درجنوں کتابوں سے ہم پورا اس کا بلو پرنٹ بیان کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے الفاظ بیان کرنا یہ میں سمجھتا ہوں صراحتاً جو ہے وہ توہین ہے، اور میں جب اس قسم کی باتیں کرتا ہوں پھر میرے خلاف اہل حدیث علماء کلپ چڑھا دیتے ہیں، جی یہ منکرین حدیث ہے، چھپا ہوا انکار حدیث کرنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ میں بھی چاہوں تو ان کے خلاف کلپ چڑھا سکتا ہوں کہ آپ منکرین قرآن ہیں۔ منکرین حدیث ہونا چھوٹا جرم ہے، منکرین قرآن ہونا بڑا جرم ہے۔ پک اینڈ چوز تو نہ کریں، میں گفتگو کے کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوتا ہوں، پورا مقدمہ ہوتا ہے، مقدمے میں سے واللہ آپ قرآن میں سے بھی اگر کوئی ایک چیز اٹھائیں نا تو آپ لوگوں کو گمراہ کن عقائد کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جو لوگ ایمان لے کر آئے، خواہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے ہیں تو قیامت دن اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دے گا، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ایمان برسالت کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں۔ اور یہ جو دین الہی کا فتنہ کھڑے کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی آیت کو لے کے کہتے ہیں دیکھو جی ایمان برسالت کوئی ضروری نہیں ہے، سب کے سب ہی جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو میں نے پورا اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، تو میں نے بتایا کہ یہ آپ پک اینڈ چوز نہ کریں۔ قرآن حکیم کی جو آیت نمبر 62 آئی ہے سورۃ البقرہ کی، اس سے کئی آیات پہلے ایمان برسالت کا ذکر گزر چکا تھا۔ ہاں اس آیت میں نہیں ہے ذکر موجود، لیکن یہ کانٹیکسٹ میں جا رہی ہے بات۔ عقیدہ رسالت پہلے ایڈریس ہو چکا، وہ ضروری ہے، اور یہاں پر ان دو عقائد کو ایمفسائز کیا گیا، اور بھی اس کے علاوہ بھی اس کی میں نے کئی ایک چیزیں توجیہات بیان کی ہیں۔ اس طرح کا کام یہ میرے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اب میں جو ہے وہ خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگ اگلی اکثر آیات کے بارے میں کیا دیتے ہیں، اور یہ تو بتوں کے بارے میں، اور یہ جی تو کافروں کے بارے میں ہے۔ حالانکہ میں نے ان کو ایک علمی پھکی دی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ بھی کافروں کے بارے میں، یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ تم کہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو۔ تو یہ میلاد کے جلسوں میں یہ آیت پڑھ کے کیوں سناتے ہیں پھر مسلمانوں کو؟ بریلوی خود بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ علمی پھکی اینٹی وائنم الزامی جواب ہے۔ مسئلہ نمبر 154 میرا ریکارڈڈ ہے، تقریباً کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کا، اسی ٹاپک کے اوپر کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اب اس کانٹیکسٹ میں گفتگو کر رہا تھا کہ قرآن پاک محتاج نہیں ہے، وہ کیونکہ جب ہم قرآن سے کوئی آیت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں شان نزول بتائیں، اب ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے شان نزول میں سے شاید المدد یا غوث یا علی مدد ثابت ہو جائے، وہ شان نزول اس لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ شان نزول کا قرآن حکیم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ اس کا محتاج ہو۔ شان نزول صرف ایک انٹرسٹ کی بات ہے۔ مثلا سورۃ النساء میں، سورۃ المائدہ میں آیا کہ ایک سفر کے دوران، صحیح بخاری میں آتا ہے، سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار جو ہے وہ ایک بکھر گیا، اس میں وہ اکٹھا کرتے ہوئے لیٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے تیمم کی آیات نازل ہوئی۔ اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن پاک میں تیمم کا طریقہ سورۃ المائدہ سورہ نساء کے اندر آ گیا، پورا طریقہ آ گیا۔ اب یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو تو قرآن حکیم کی آیات پرفیکٹ ہے، اس میں پتہ چل گیا کہ جب تم سفر میں ہو یا کسی اور ایسی حالت میں ہو کہ تم پانی نہ پاؤ تو مٹی کے ساتھ تیمم کرو، اپنے چہرے کا مسح کرو اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تو اب یہ پرفیکٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں شان نزول، چلے شان نزول بھی آپ بیان کرتے ہیں، اینڈ رزلٹ کو فرق پڑے گا، یاد ہو کہ شان نزول سے کوئی اور رزلٹ نکلا ہے، ایک انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے۔ البتہ جو اعمال ہیں جن کی ڈیٹیلز قرآن نے خود بیان نہیں کی ہیں ان کی طرف آپ احادیث کی طرف ضرور رجوع کریں۔ الحمدللہ ہم انٹرنیشنل نمبر بتاتے ہیں، واللہ تو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ کوئی کاؤنٹر چیک کر سکے۔ جھوٹی روایتیں بھی اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مبلغین بنے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لیتا، بالکل پرسنل ہو جائے گا معاملہ۔ تو ہم تو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبر احادیث کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر ہے، جا کے چیک کریں۔ تو پھر میرے اوپر اس قسم کے الزامات لگانا، جو بندہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہا ہو اور اس وقت اردو زبان میں سب سے بڑی ویورشپ جس بندے کی ہو، اور پھر وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے علمی طریقے سے اس کا جواب دے، تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اہل حدیث یا اہل سنت کے لبادے کے اندر یہ خود بیسیکلی چھپے منکرین حدیث ہے۔ اور میں پہلے تو ان کو علمی جواب یہ تھوڑا سا دیا، میں ابھی ڈیٹیل سے بھی تھوڑا سا دوں گا، لیکن ایک میں الزامی جواب ضرور دے دوں جس کے بغیر جو ہے نا وہ میری تسلی نہیں ہوگی اور ان کی بھی انشاءاللہ تسلی نہیں ہوگی۔ یہ جو مجھے منکرین حدیث کہتے رہتے ہیں نا، یہ خود سب سے بڑے منکرین حدیث ہیں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں نا، اس سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح کہ کبوتر جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بخاری مسلم کو ضعیف تو کر نہیں سکتے، اور نہیں جی حدیث نہیں بیان کریں۔ انکار حدیث کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ آپ حدیث کو بیان کریں اور پھر کہ ہم نے نہیں اس کو ماننا، ہم نے نہیں عمل کرنا، جو جس طرح ہمارے دیوبند اور بریلوی لوگ ان کے علماء رفع الیدین کی حدیثوں سے انکار کر دیتے ہیں، ہاں جی ہے نہیں لیکن سارے بزرگوں نے یہ دسیا ہے تو ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا۔ دوسری انکار حدیث کی شکل ہے کہ حدیثیں تو ٹھیک ہے لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اب یہ امام مسلم کو سمجھا رہے ہیں 1400 سال بعد آ کے نہیں 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 یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھو کیوں ان کے اپنے ریال، اپنے چندے، اپنے جو وہ سنی شیعہ ٹسل، ایران سعودیہ ٹسل اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے بخاری مسلم کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، اور وہ حدیثیں کہتے ہیں جی علی لوگوں کو بتاتا ہے، علی لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، اور حالانکہ وہ حدیثیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں، دلائل النبوہ کی حدیثیں ہیں۔ دلائل النبوہ، علامات النبوہ وہ حدیثیں ہیں، امام بیہقی نے 3500 احادیث الگ سے بھی جمع کی ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، المتوفی 458 ہجری، جو امام حاکم کے شاگرد ہیں۔
اور بخاری مسلم میں بقاعدہ چیپٹرز ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی خبریں پہلے ہی بتا دی. یہ تو نبی کو جسٹیفائی کرنے والی روایتیں یہ سب سے زیادہ بیان ہونی چاہیے, اس کو کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے, سنی شیعہ کنفلکٹ کے حوالے سے, اور شہادت عثمان کے جعلی اسباب نہیں, جو عبداللہ بن صباح نے 40,000 صحابہ کی مت مار دی نعوذ باللہ, اور تہاڈی مت ریالہ نے ماری, اللہ کے بندے عبداللہ بن صباح نے نہیں ماری مت. بخاری مسلم پڑھ کے دیکھو کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اصل اسباب کیا تھے. یہ بنو امیہ کے لوگ تھے جو ان کی شہادت کا سبب بنے. اور جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے. یہ دکھائیں جی ہائیڈروجن بم, خلافت و ملوکیت کو تو میں ایٹم بم کہتا ہوں, یہ ہائیڈروجن بم ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور 72 کے ٹائٹل سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں, اور اکثر روایتیں بخاری اور مسلم سے ہیں. الحمدللہ اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کے. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 4 زبانوں میں. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا, اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا, پھر ہندی میں, پھر انگلش میں بھی. یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے الحمدللہ, ناسبیوں کے سر کے اوپر اور رافضیوں کے سر کے اوپر ایٹم بم الحمدللہ. تو یہ اس کو مانیں. اور میں نے اس میں بڑے بڑے محدثین جو دور حاضر کے ان کی تحکیم لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی, شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی, شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی, اور شیخ سلیم حسین اسد حافظہ اللہ تعالی, اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ثم جیلمی حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. تو ان کی تحکیم بھی میں نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے. اور یہ پھر میرے خلاف ہوئی یہ دوگلی پالیسی کرتا ہے. میں سارے محدثین کی تحکیم, بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں, لیکن میں نے دونوں ڈال دیے تاکہ علم ایک جگہ جمع ہو جائے. یہ 200 روایتیں, ٹائٹل 72 کا میں نے شہداء کربلا کی نسبت سے رکھا ہے, تو 72 سے زیادہ ہی ہے, 72 کی ڈبل سے بھی زیادہ روایتیں. یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے, علم کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے تاکہ جن لوگوں کے لیے شیخ البانی کی تحقیق حجت ہے وہ اس کو سمجھ لیں, جو شیخ زبیر صاحب کی تحقیق حجت. باقی یہ نہ بھی ہو, یہ پہلے رل کے اللہ کے بندوں بخاری مسلم کی حدیث صحیح ثابت کرو نا, پھر ہم بتائیں کہ یہ اہل حدیث نام لگایا ہوا ہے لیکن اندر سے منکرین حدیث ہے. اکثر حدیثیں اس میں بخاری مسلم سے ہیں الحمدللہ.